صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا البالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، احکام الہی پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز کا اہتمام کرتا رہا اور رمضان کے روزے رکھے، تو اس کا اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، چاہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے یا اسی سرزمین میں بیٹھا رہے جس میں پیدا ہوا ہے. صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہشت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. ان میں سے ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان میں. چنانچہ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں. ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے جس ہستی کے بارے میں فرمایا تھا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، اور جاں نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ناظرین کرام، یہ آج اس ہستی پاک کا ہم ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت تھے، جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء، شہداء کے امام، شہداء کے سردار کا لقب عطا فرمایا. 7 آسمانوں پر ہر جگہ جن کا تعارف لکھا ہوا ہے، اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کا شعر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر، یہ لکھا ہوا ہے. ان کے اوصاف اور فضائل اتنے زیادہ ہیں، ان کی جرت، ان کی شجاعت، ان کی بصالت، ان کی جاں بازی، ان کی جاں سپاری، ان کی دلیری، ان کی دلاوری، ان کی دینی غیرت، عشق رسول اس قدر عظیم ہے اور اس قدر وسعت پذیر ہے کہ اس کو سونے کے حروف اور نور کی سطروں میں بھی لکھا جائے تو پھر بھی وہ کم ہے. یہ زیغم اسلام جرت و شجاعت کے تاجور تھے. یہ وہ تھے جن کی شہادت کے بعد ملائکہ نے ان کو غسل دیا. یہ وہ ہستی پاک تھے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت اور چاہت تھی، اور پھر ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ایک قوت اور طاقت ملی. 2 ہستیاں ایسی تھیں جن کے اسلام لانے سے پھر اسلام اور مسلمانوں پہ وہ جو خوف کی کیفیت طاری تھی وہ دور ہو گئی، اور عرب جو تھے اس وقت بھی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود ان کے لرزہ براندام ہو گئے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سید الشہداء امیر حمزہ، ان کی جرت اور بصالت، بدر و احد کے میدان جو ہیں ان کے ریت کے ذرے ہوں یا ان کے وہ کنکریاں یا پتھر یا پہاڑ جو ہیں، وہ ان کی شجاعت کی آج بھی گواہی دے رہے ہیں، اور اہل نظر ان کے خون، نوری خون کی خوشبو کو آج بھی محسوس کر رہے ہیں. اور اہل دل کا کہنا، اہل نظر کا کہنا ہے کہ کوئی بات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر آپ نے سفارش کرنی ہو اور آپ ایسی سفارش چاہیں جو رد نہ ہو، تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ اور وسیلہ لے کے جائیں.
اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ شہدائے احد جو ہیں قیامت تک لوگ ان کو سلام کرتے رہیں گے، یہ سلام کا جواب دیں گے۔ ان کی شان قرآن میں آئی ہے، وہ جو قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ ہے، ان کی شہادت کے بعد وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہر جمعہ کے روز وہاں پہ حاضری دیتی تھی۔ امام حسن و امام حسین اس بات کے راوی ہیں کہ ہماری والدہ محترمہ جو تھی وہ ہر جمعہ المبارک کو جا کے سیدنا امیر حمزہ اور شہدائے احد کے مزارات پہ حاضری دیا کرتی تھی۔ ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور پہ تشریف لے جاتے تھے، اور چاروں خلفاء کا بھی یہ معمول مبارک رہا، صحابہ اکرام کا معمول رہا، اور آج تک اہل محبت وہاں پہ جا کے حاضری دیتے ہیں۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس طرح ہوئی، یہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ اول اور علم بردار اسلام، یہ پہلے علم بردار اسلام ہیں جنہوں نے اسلام کا جھنڈا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا، اور جس طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، ناموس کی اور جان کی انہوں نے حفاظت کی ہے، وہ واقعات سارے آج میں اپنے اسکالر حضرات سے آپ کو سنواؤں گا کہ ابو جہل کی جو درگت انہوں نے بنائی تھی، اور ان کی غیرت دینی، اور دو تلواریں ایک وقت میں چلاتے تھے۔ ایک تلوار جس کے دو رخ تھے، جس کے دو منہ تھے، جس کو کہتے ہیں دو دھاری تلوار جو تھی، میں نے مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول کی اولاد پاک سے بزرگ کوئی 100 برس کے تھے، 2 برس پہلے میں نے جا کے وہ تلوار مبارک کی بھی زیارت کی تھی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شہداء میں سے ہیں جن کے دربار میں آج بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جو وہ چاہتے ہیں وہاں سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چچا جان کا جن کی 70 بار نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اگر میں یہ کہوں کہ طائف والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اذیت، بڑی تکلیف پہنچی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اشکبار ان کی شہادت پہ ہوئے ہیں، جتنے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، اور جس طرح جلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نظر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں، اس سے زیادہ جلال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور کہیں نہیں پڑھا۔ آپ کو اتنا دکھ تھا اس چچا جان کا، اور پھر آپ کو یہ یاد آتے تھے، اسی لیے واشی ابشی باوجود اسلام لے آئے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے سامنے آ کے واشی ابشی رضی اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹھا کرو، چچا جان کی یاد آتی ہے۔ ناظرین کرام، میں ایک فقرہ کہہ کے پھر اپنے اسکالر حضرات کی طرف جاتا ہوں۔ حضرت واشی ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے، صحابی رسول تھے، کہتے تھے کہ میں نے دنیا کے افضل ترین آدمی کو شہید کیا، میرے لیے ندامت کا باعث ہے، مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی، لیکن ساتھ ہی کہتے تھے مجھے یہ شرف بھی حاصل ہوا، اس بات پہ مجھے ناز ہے کہ سب سے دنیا کا ترین انسان جو تھا مسیلمہ کذاب، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو میں نے جہنم رسید کیا، جس سے ہمیں ایک پتہ چلتا ہے کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ دنیا کا بدترین، رذیل ترین شخص ہوتا ہے۔ یہ اس صحابی رسول کے قول سے ہمیں پتہ چلا۔ تو یہ صحابہ کرام جو تھے ناموس رسالت کے مجاہدین تھے، اور سب سے پہلا جو غزوہ اسلام اور کفر کا ہوا ہے، اس میں بھی جو پہلا جھنڈا، چھوٹا سا سریہ تھا، غزوہ تو نہیں تھا، سریہ تھا، اس میں بھی جھنڈا خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو دیا تھا۔ پھر بدر و احد میں انہوں نے کیا مار کے سر کیے، یہ میں آج اپنے اسکالر حضرات سے آپ کو سنواؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر صاحب، وہ حمزہ جس کو شاہ سواران عرب کہیے، جسے جان عرب کہیے، جسے شان عرب کہیے، مشیت تھی کہ ان کے دم سے تقویت ملے حق کو، مٹے باطل سے شان ظاہری شوکت ملے حق کو. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما ہوا اہلو. غیثب قبلہ فوج اعداء میں گھس کر سینہ بازیاں، سبحان اللہ. دور ہی سے کبھی تیر اندازیاں، پرچم افتخار صف غازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. یہ شیر غران سطوت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کا تعارف جو سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے وہ الفاظ پڑھنا چاہوں گا. انہوں نے کہا: الامام البطل الزرغام ام رسول اللہ اسد رسول اللہ ابو عمارہ حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی القرشی المکی المدنی البدری. واہ واہ واہ. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسے شعر تھے، اور پھر رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے آمام تھے، چچا تھے، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے: خیر و اخوتی علی و خیر و آمامی حمزہ. تو فرمایا میرے بہت سے بھائی ہیں لیکن سب سے بہترین بھائی جو ہے وہ علی ہے، اور بہت سے چچا ہیں اور سب سے بہترین چچا جو ہیں وہ حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے بھی چچا تھے، تو وہ ان کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان افضل الخلق یوم یجمعہم اللہ الرسل. قیامت والے دن رب ذوالجلال جب ساری مخلوقات کو جمع کرے گا تو ان میں سے سب سے افضل ترین مخلوق جماعت انبیاء اور رسل کی ہوگی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں وافضل الناس بعد الرسل الشہداء. نبیوں اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل جماعت جو ہے وہ شہداء کی ہوگی، جنہوں نے اللہ کے نام پر اور اللہ کے محبوب کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور انہوں نے کہا وَإِنَّ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْزَةٌ. اور شہیدوں میں سب سے افضل جو ہے وہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اللہ نے ان کو ایک بے نیاز طبیعت عطا کی تھی، لیکن دیکھیے ذرا وہ کیا کہتے ہیں. سورہ حج کی ایک آیہ مبارکہ ہے جس میں غزوہ بدر کے حالات و واقعات کا ذکر آیا ہے. اس میں ایک آیت ہے ہازان خصمان اختصموا فی ربہم. فرمایا یہ دو گروہ جو ہیں یہ جھگڑ رہے تھے کسی ذاتی مقاصد کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کے نام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات ہمیشہ یقسم قسما، قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے ان دو گروہوں سے مراد ہے وہ میدان بدر کے پہلے تین شاہ سوار، حضرت امیر حمزہ، حضرت عبیدہ بن حارث اور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک طرف یہ تھے اور دوسری طرف وہ عتبہ، وہ شیبہ اور وہ ربیعہ، جو تینوں مل کے آئے تھے، اور جس میں حضرت سید الشہداء سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو بھی ہلاک کیا اور شیبہ کو بھی ہلاک کیا. انہوں نے کہا رب ذوالجلال نے جن کی بات کی ہے وہ یہی ہیں، وہ یہی ہیں. اور جو آپ نے آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی پڑھی، اس میں تو آپ دیکھیے رب ذوالجلال نے ان شہداء کو اور بالخصوص سید الشہداء کو کیا پروٹوکول عطا کیا ہے. اچھا مفسرین نے کہا یہ آیت ان کے لیے اتری ہے خاص. میں مفسرین سے بڑھ کر آپ کو سنن نبی داؤد کی روایت سنانا چاہتا ہوں جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جب 70 یہ جانثار میدان احد میں شہادت پا گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لما اصیب اخوانکم جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر. فرمایا کہ جب یہ تمہارے بھائی اللہ کے حضور میں چلے گئے تو اللہ نے ان کی ارواح کو سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیا ہے.
وہ سبز رنگ کے پرندے رہتے کہاں ہیں؟ تہوی الی قنادیل من ذہب فی ظل العرش، عرش کے سائے کے نیچے سونے کی قندیلیں ہیں جن میں وہ رہتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ترد انہار الجنہ، جنت کی نہروں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تاکل من اسمارہا، جنت کے میوہ جات کھاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے پہلی بار جب ان کی ملاقات ہوئی ان 70 خوش نصیبوں کی جو سید الشہداء کی قیادت میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آپس میں ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جیسا رب ذوالجلال نے ہمیں نوازا ہے اور جیسی نعمتیں عطا کی ہیں، جیسا رہنا عطا کیا ہے، انہوں نے کہا کاش وہ جو پیچھے ہمارے بھائی رہ گئے ہیں ان تک کوئی ہمارا یہ پیغام پہنچاتا۔ سید الشہداء اور باقی ان کے ساتھیوں کی یہ خواہش سننے کے بعد رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، انا ابلغہم عنکم، میں ان تک تمہارا پیغام پہنچاتا ہوں۔ اور تب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جی پیر صاحب، اسلام لانے کا بڑا زبردست واقعہ ان کا ہے، اور اسلام کو جو تقویت اور قوت ان کے آنے سے ملی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو وہ واقعہ کیا تھا؟ حفیظ جلندری کے 2-3 اشعار بہت دلچسپ ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جب آئے نا، میرے جی اشعار دائمہ ہو گئے، ہاں سنا ہے، جا کے کہا، ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ حرم کعبہ میں اپنے وہ ایک ٹولی بنا کے بیٹھا ان میں، کہتے ہیں سنا ہے میں نے تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، ہمیشہ گالیاں دیتا ہے اور فتنے اٹھاتا ہے، اگر کچھ آن رکھتا ہے تو آ میرے مقابل ہو کہ تیری بد زبانی کا چکھا دوں کچھ مزہ تجھ کو۔ کہا اگر آج سے میرے بھتیجے کی طرف دیکھا تیرے ناپاک چمڑے میں شتر کی لید بھر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ اتنی عظیم ہستی کے تذکرہ پاک کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آپ نے خوبصورت ابتدائیہ اور پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو سے آغاز فرمایا۔ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر جلوہ افروز تھے، تو یہ ابو جہل ادھر آ نکلا اور حضور علیہ السلام کو پہلے زبانی اور پھر کچھ اذیت دی اس نے۔ عبداللہ ابن جدعان کی خادمہ یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس لوٹے تو ادھر سے گزرے تو اس نے بتایا کہ آج ابو جہل نے اسے، عرب میں اس وقت مکہ میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، آج اس نے تمہارے پیارے بھتیجے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد کلامی، بد زبانی کی اور انہیں زخمی کیا، اذیت پہنچائی، تکلیف دی ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے جب یہ سنا تو آپ شکار سے واپس آ رہے تھے، آپ نے آتے ہی، معمول یہ تھا گھر نہیں گئے، آپ آتے ہی حرم کعبہ میں آئے، چونکہ اندازہ تھا کہ اس وقت وہاں وہ لوگ اپنی ٹولیاں بنا کر شیخیاں بگارتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، تو آپ وہاں آئے اور دیکھا کہ وہ اپنے قبیلہ بنو مخزوم کے جوانوں کی ایک ٹولی میں بیٹھا گپ شپ لگا رہا تھا۔ آپ نے آتے ہی بغیر پوچھے یا کوئی تذکرہ کیے کہ کیا ہوا کیا نہیں، سیدھا اس پر اٹیک کیا اور اپنی لوہے کی کمان جو تھی وہ زور کے ساتھ اس کے سر میں ماری، جس سے اس کا سر پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکل پڑا، اور فرمایا تو نے آج جو جرت کی ہے، اگر اس کے بعد میں نے تجھے اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو پھر تو زندگی میں میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تجھے روح زمین پر پناہ نہیں ملے گی۔ یہ حضرت امیر حمزہ کے یہ جو الفاظ اور حضور علیہ السلام کی غیرت دینی ہے، وہ مجھے آپ کا ایک پچھلے پروگرام میں کہا ہوا جملہ یاد آتا ہے کہ یہ ناموس رسالت کے اولین محافظ حضرت امیر حمزہ ہیں سید الشہداء، جنہوں نے اس امت کو پیغام یہ دیا کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور اس پر کبھی کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ یہ بلا شبہ فیضان ہے انہی ہستیوں کا۔ پروردگار عالم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا جو آیہ مبارکہ آپ نے پڑھی
اس سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. پہلا حکم یہ ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو. اور دوسرا حکم جو آیا یہ سورہ آل عمران کی آیت 169 میں، دوسرا حکم یہ کہ ان کے متعلق گمان نہ کرو. وَلَا تَحْسَبَنَّ اپنی سوچ میں بھی نہیں تم نے سوچنا، سوچ میں بھی ایسا خیال نہ لاؤ. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ان کی ایسی حیات جاویدانی کی اور اس کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ ان کا فیض آج بھی اس عرض پاک میں جو خالصتاً کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی، اس عرض پاک پہ آج بھی ان کا فیض اور ان کی نظر کرم کا سایہ جو ہے وہ محفوظ ہے. پھر سب بے شمار کرامات ہیں. یعنی وہ صحابیات جنہوں نے اور صحابہ نے سلام کیا، وہاں پہ جواب آیا. اس کے بعد جو یہ ادوار ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، بابا جی غلام رسول بلیاں والے جو ہیں، وہ میں واقعات عرض کرتا رہوں گا آگے جب پروگرام چلے گا. جی دیکھیں، ایک ان کو نسبتیں بڑی حاصل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہی بڑے تھے عمر میں، 2-2.5 سال دوستی بہت زیادہ تھی. بہت زیادہ. اچھا، دونوں جو تھے خالہ زاد بھائی بھی تھے، وہ چچا بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اور دونوں جو ہے رضائی بھائی بھی ہیں. حضرت ثویبہ کا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دونوں نے دودھ پیا ہے. یہ یونیک بات آپ نے یہ یونیک بات ہے، یہ یونیک بات ہے اور پہلی بار میرے علم میں آئی. اچھا، آپ دیکھیے کہ سید الشہداء کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا. میں سورہ شورا کی آیت لوں گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے منتخب فرما لیتا ہے اور اسے اپنی راہ کی طرف ہدایت عطا فرما دیتا ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ سید الشہداء امیر حمزہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو میں ہاں بالکل سبحان اللہ، عبداللہ ابن عباس نے فرمایا. اچھا، اپنی تفسیر میں اب میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سید الشہداء کا انتخاب براہ راست اللہ نے خود فرمایا اور ہدایت کی توفیق بھی اللہ نے خود عطا فرمائی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کا انتخاب ہے. رسالت امام علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ ان حمزہ مکتوب فی اہل السماوات اسد اللہ اسد رسولہ، کہ حمزہ میرے چچا جو ہیں ان کو آسمانوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کا شعر اور میرا شعر جو ہے وہ لکھ رکھا ہے. تو گویا آپ اللہ کے بھی شعر تھے اور اللہ کے رسول کے بھی شعر تھے، دونوں کے آپ شعر تھے. اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ ہم سے کہتے ہیں علامہ صاحب کوئی مبارک نام بتا دیجئے جو بہت پسندیدہ ہو اور جس کے اندر نسبتیں بھی موجود ہوں. رسالت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، امام حاکم کی حدیث فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، تو مجھے کوئی ایسا نام بتا دیجئے، فرما دیجئے جو آپ کو پسند ہو، اللہ کو پسند ہو. اور پسندیدہ نام فرمایا سموہ بحب الاسماء الیہ، اس کا وہ نام رکھو جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، حمزہ. تو میں اس کا نام حمزہ رکھو جو مجھے سب ناموں سے زیادہ پسند ہے. ذات سے محبت اپنی جگہ مسلم ہے، نام سے بھی اتنی محبت ہے. آپ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ نام رکھنا ہے تو حمزہ نام رکھو، چونکہ اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے. اتنی آپ محبت فرماتے. میں اب یہاں اگلی بات کہوں گا، وہ کلمات جو بھی آپ نے اپنے انٹرو میں ارشاد فرمائے کہ آپ نے رسالت امام علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا آپ کی شہادت کے موقع پر یا فاعل الخیرات. اچھا، اب دیکھیں، ایک تو یہ حرف ندا رہا ہے، یہ پہلی بات، یہ قابل غور ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، سادہ سی بات ہے. اور ایک عقدہ یہ کھل رہا ہے کہ یہ دوسری بات یہ ہے مجاز کی بات. دیکھیں آج اگر مجاز کی بات کی جاتی لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا. آپ نے فرمایا یا فاعل الخیرات، اے بھلائی کرنے والے. فرمایا یا حمزہ تو یا کاشف القربات، اے میرے چچا حمزہ تکالیف کو دور کرنے والے، مشکل کشا. اب دیکھیے رسالت امام علیہ السلام نے برملا ببانگ دوہل میدان احد کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ میرے چچا کا یہ کمال ہے کہ یہ تکالیف کو بھی دور کرتے ہیں اور مشکلات کو بھی دور کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر صاحب، چمکتا ہے شہیدوں کا لہو فطرت کے پردے میں، شفق کا حسن کیا ہے، پھول کی رنگی قبا کیا ہے، اور شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں، اور اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبح بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں. کیا کہنے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اسی مضمون کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ وہ لوگ تھے جنہیں وہ لذت آشنائی نصیب ہو گئی تھی اور وہ اسی میں زندہ رہ رہے تھے اور اسی میں وہ مرنا چاہتے تھے، اسی میں شہادت پانا چاہتے تھے. غازی صاحب قبلہ، میں یہاں پہ وہ جو قبلہ پیر صاحب نے قبولیت اسلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اس میں وہ ایک جملے تو بہت سے ہیں لیکن اس میں سے ایک جملہ بڑا خاص ہے. آپ نے جب اس کو کمان ماری اور اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹا تو اس وقت آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا او مکہ والو سن لو، اقول ما یقول، آج کے بعد میں بھی وہی کہتا ہوں جو مصطفیٰ کہتے ہیں. اقول ما یقول، یعنی یہ دو لفظ ہیں جس سے وہ کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے. کہتے ہیں جب رات ہوئی نا تو شیطان نے آ کے مجھ میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے اور اس نے مجھے یہاں تک کہہ دیا کہ اتبعت ھذا وترکت دین آبائک، تو یہ تیرے دوست ہیں، تیرے ہم عمر ہیں، ان کی اتباع اور پیروی کرے گا اور اپنے آباء و اجداد کا دین جو ہے وہ چھوڑ دے گا. کہتے ہیں اس طرح کے بے شمار وسوسے، یہاں تک اس نے مجھے وسوسہ اندازی کی، اس نے کہا الموت خیر لک، تیرے لیے تو مر جانا بہتر ہے، مما صنعت، اس کام سے جو تو کر کے آیا ہے کہ تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. کہتے میں نے اللہ کے حضور میں دعا مانگی کہ باری تعالیٰ اللہم ان کان ھذا رشد فجعل تصدیقہ فی قلبی، اے اللہ اگر یہ دین سچا ہے، ہدایت ہے، واقعتاً یہ نور ہے تو اس کا یقین میرے دل میں ڈال دے، انشراح صدر کر دے، اور انشراح صدر کر دے، اور اگر یہ سچا دین نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے نکال لے. کہتے میں نے یہ دعا کر کے سو گیا، صبح اٹھا حضور کی بارگاہ میں گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میں نے ان سے عرض کی کہ رات میری اس انداز میں بیتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو جملے بولے جس نے میری کایا ہی پلٹ دی، اور کس قدر پلٹ دی ذرا ان کا یقین دیکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشہد انک صادق شہادت صدق، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں چچا آپ خود بھی سچے ہیں اور جس چیز کی آپ نے گواہی دی ہے وہ چیز بھی سچی ہے، وہ چیز بھی سچی ہے. آپ کہتے ہیں ما احب ان لی ما ازلتہ السماء وانا علی دین الاول. اس کے بعد پھر میری حالت یہ ہو گئی کہ اب مجھے کوئی ساری دنیا سمیٹ کر لا کے دے دے اور کہے اس دین کو چھوڑ کے پہلے دین کی طرف چلے جاؤ تو میں ادھر نہیں جاؤں گا. پیر صاحب ان کے رتبے شہید ناز کے گر جان جائیے، سبحان اللہ، رتبے شہید ناز کے گر جان جائیے، قربان جانے والوں کے قربان جائیے. سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت خوب. سبحان اللہ. جناب حضرت سید الشہداء امیر حمزہ، جیسے آپ نے انٹرو میں اشارہ دیا، یہ ان کی جتنی بھی اولیات اور خصوصیات پہ گفتگو ہو رہی ہے ان میں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اسلام کے پہلے علمبردار ہیں، اور یہ ان کی لیے خاص علم حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیار کیا تھا. اور یہ بھی میرے مطالعہ میں آیا ہے کہ یہ حضرت سیدنا عبد المطلب کے پاس جو علم ہوتا تھا وہی علم حضرت امیر حمزہ کو عطا کیا گیا تھا. یہ اتنے شجاع اور اتنے بہادر تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبول اسلام کا تذکرہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس میں ایک جملہ جو میں جس سے آپ کی شجاعت جو ہے نا وہ اجاگر ہوتی ہے کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قرآنی آیات کا اثر ہوا اور وہ دار ارقم کی طرف بڑھے اس جذبے کے ساتھ، تو کسی دیکھنے والے نے دروازے کی سوراخ سے دیکھا اور کہا کہ عمر آ رہے ہیں، خدا خیر کرے، ہاتھ میں تلوار ہے.
حضور سید الشہداء امیر حمزہ نے فرمایا اگر وہ اچھے ارادے سے آ رہا ہے آنے دو، ہم مرحبا کہیں گے، ہم مرحبا کہیں گے، اور اگر وہ کسی بد نیت سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار ہوگی اور اس کا سر ہوگا۔ یعنی یہ ان کی جرأت، یہ ان کی شجاعت، اعلیٰ حضرت کے جو اشعار ابھی پڑھے پروفیسر صاحب نے اور آپ نے بھی پڑھے، یہ قرآن میں و ایسے حدیث خوشبختوں کو جانتا ہوں کوئی شک جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کی زیارت کی، جنہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زیارت کی، جنہوں نے سیدنا عباس کی زیارت کی ایک ہی نشست میں۔ کہتے ہیں حسن بھی کمال کا تھا، قدآور تھے، اور چہرہ جو تھا وہ واقعی جو شیر کا چہرہ ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا چہرہ، ایک جلال اور ایک جو چہرے پہ رونق اور نور جو تھا ان کے چہرے سے جھلکتا تھا۔ جی میں بھی ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں جس نے مجھے بتایا کہ تینوں کے قد مبارک اور قامت ایک جیسے تھے۔ اللہ رب العزت یہ زیارت ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات میں آج عرض کر دوں جی، کچھ باتیں نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرے گا، وہ ہاتھ کا قدم ہو، وہ زبان کا ہو، وہ قلم کا ہو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کوئی میدان میں نکلے گا، کوئی بات کرے گا، کوئی کالم لکھے گا، کوئی اس کو ان تینوں میں سے لازماً اول تو تینوں کی نہیں تو کسی ایک کی زیارت ضرور ہوگی۔ بے شک۔ میں یہ جو ایک سبق آپ نے اس جملے میں دیا ہے، میں تھوڑا سا اسے واضح کر کے پھر اب بات کرتا ہوں۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاد جو ہے یہ محض عسکری جد و جہد کا نام ہے۔ ایسا نہیں ہے، جہاد کی کئی جہتیں ہیں، جس دور میں جس نوعیت کے جہاد کی ضرورت ہو اسی جد و جہد کو جہاد کہا جائے گا۔ یہ بہت زیادہ تربیت کے حوالے سے قلم کا، زبان کا، جی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ نے جس وقت آپ للکار رہے تھے دشمن کو، اور جس طریقے سے آپ کی شہادت کا سبب بھی یہی بنا کہ آپ نے بدر میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد سب سے زیادہ کفار کو آپ نے واصل جان کیا۔ احد میں بھی 31 کو 31 کو احد میں کیا۔ یہی وجہ بنی کہ وہ بدر کے جو مقتولین تھے ان کے ورثاء تڑپ رہے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انتقام جو ہے وہ لیا جائے۔ اسی ضمن میں جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو یہ تاکید کی اور آزادی کا وعدہ کیا۔ اب یہاں جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے، بدنصیبی دیکھیے یہ جبیر بن مطعم جو ہے اس کے والد جو ہے مطعم بن عدی نے طائف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بیٹوں کو کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور سارا اسلحہ اپنے امان دی حضور علیہ السلام کے لیے طائف سے واپسی پہ۔ بس نصیب کی بات ہے نا جی۔ اب اس نے اس میں یہ خاص بات سمجھنے والی کہ اس کا انتخاب کیوں کیا گیا وحشی کا، چونکہ حضرت تو وہ قبول اسلام کے بعد بنتے ہیں نا، اس وقت تو وہ ہم تذکرہ اور وہی ذکر، بالکل ٹھیک۔ تو وہ اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ دور سے تاک کر چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا، یعنی سید الشہداء کی ہیبت اتنی زیادہ تھی، انہیں یہ اندازہ تھا کہ سامنے سے آ کر انہیں کوئی شخص جو ہے مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، جو سامنے آئے گا گاجر اور مولی کی طرح کٹ جائے گا۔ اسی لیے وحشی کو تیار کیا گیا اور اس نے اسپیشل پریکٹس کی، اور اسی طرح ایک اوٹ میں آ کر احد کے میدان میں اس نے اپنا جو نیزہ تھا وہ مارا، اور چونکہ توکل اتنا مضبوط تھا حضور کی نسبت غلامی سے، اتنا وہ ذرا پہنتے نہیں تھے، اس لیے وہ پیٹ کے نچلے حصے میں لگا اور آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ علامہ صاحب جب ہند نے وہ سارا کچھ کیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، کلمہ نہیں پڑا ہوا وہاں پہ احد کے، تو وہ اس نے مختلف اعضاء جو ہیں ان کا ہار بنایا ہے، اور بڑا اس نے اپنا سارا سونا اتار کے وحشی حبشی کو دے دیا، جتنا بھی تھا اس کے پاس وہ سارا کچھ دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے ہیں نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ منظر دیکھا ہے ان کے، وہ جو تھا مسئلہ ان کا ہوا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلال بھی تھا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کے اشکبار ہوئے ہیں، وہ منظر سچی بات یہ ہے، وہ جب آدمی پڑھتا ہے نا جی تو بس عجیب حالت ہو جاتی ہے۔ ہماری تو خوشی حضور کے ساتھ ہے، بے شک بے شک، ہماری پریشانی حضور کے ساتھ ہے، ہمارا غم حضور کے ساتھ ہے۔ بے آپ شک، صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ کو غم کا پہاڑ آپ کے اوپر آیا ہوگا جب آپ یہ فرمائیں کہ حمزہ کو کون ہے جو حمزہ کو روئے، اور پھر عورتیں روئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوئی، تو یہ بہت بڑی شہادت ہے، بڑی شہادت ہے۔ رسالت ماب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لن اصابہ بمثل کعبہ، جب تک میں ان لوگوں کا یہی حشر نہ کر لوں
جو میرے چچا کی ہے تب تک میں قرار سے نہیں بیٹھوں گا. واللہ لأمثلن ب70 منہم مکانک، اور میں خدا کی قسم میں ان پہ 70 لوگوں کا جو ہے یہی حشر کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اے میرے محبوب آپ صبر کر لیجئے. اور پھر دیکھیں ہم صبر کا اجر آپ کو کیا عطا فرماتے ہیں. تو میرے نبی کو اللہ نے صبر کا اجر عطا فرمایا. اور مشکل ترین مرحلہ کہ جن کی محبتوں میں اشتراک، پرورش میں اشتراک، دودھ رضاعت کے اندر اشتراک، اور پوری حیات کے اندر اشتراک رہا اور کہیں بھی جدا نہیں ہوئے. آپ دیکھیے ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہے ذاری حیات، سبحان 63 برس دل میں بسے رہے. اور آپ میں حدیث پاک یہاں لے رہا ہوں جس کے راوی بھی سید الشہداء خود ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ چچا لوگ جستجو کرتے ہیں اسم اعظم کی، اس کی تلاش میں رہتے ہیں. آج میں ایک آپ کو ایسی دعا سکھا دیتا ہوں اور آپ نے یہ دعا لازم کر لینی ہے. تو عرض کیا، فرمایا دعا مانگا کریں، ہمیشہ مانگا کریں. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم، یا اللہ میں تیرے اسم اعظم کے توسل سے تیری بارگاہ میں دستے سوال دراز کرتا ہوں، اور رضوانک الاکبر، اور تیری رضوان اکبر کی توسل پیش کر کے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں سید الشہداء کو سکھائی گئی یہ دعا جو ہے ہر مسلمان کو اپنے لازم کر لینی چاہیے. جی ہمارے تو سارے حلقے میں پڑھتے ہیں لوگ، سارے ڈیلی پڑھتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا سے جی نسخہ آج اسم اعظم بتا رہے ہیں، اور یہ اسم اعظم وہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی پیارے اور دل نواز چچا جان کو عطا فرمایا تھا. یہ نوٹ کر لیں، ہم اس کو سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں. میں پروڈیوسر صاحب سے کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم و رضوانک الاکبر. اور اس سے کم از کم اس کو 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ تو 11 پڑھیں. انشاءاللہ تعالی ہر آپ کی دعا جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے قبول ہوگی. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں بہترین جہاد یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہشات اور لذات دنیا سے باز رکھا جائے. جی صغیر. حمزہ قرار دل ہے، حمزہ قرار جاں ہے، حمزہ قرار دل ہے، حمزہ قرار جاں ہے، حمزہ قرار دل ہے، حمزہ قرار جاں ہے، ام رسول اکرم ممدوح قدسیہ ہے، ام رسول اکرم ممدوح قدسیہ ہے، اور پیش نظر رہے تھے حمزہ کے نوری جلوے، پیش نظر رہے تھے حمزہ کے نوری جلوے، ان کی محبتوں کے دل میں میرے نشان
کی محبتوں کے دل میں میرے نشان ہے. محبوب رب کے پیارے ہیں ہر ایک شرف میں بالا. محبوب رب کے پیارے ہیں ہر ایک شرف میں بالا. بھائی بھی ہے چچا بھی ہے آقا کے رازداں ہیں. بھائی بھی ہے چچا بھی آقا کے رازداں ہیں. حمزہ قرار دل ہیں حمزہ قرار جاں ہے. ہر قرب و منزلت میں ان کی خصوصیت ہے. ہر قرب و منزلت میں ان کی خصوصیت ہے. ساجد تمام مومن حمزہ کے مدخواں ہیں. ساجد تمام مومن حمزہ کے مدخواں ہیں. حمزہ قرار دل ہیں حمزہ قرار جان ہیں. رسول اکرم ممدوح قدسیہ ہیں. حمزہ قرار دل ہیں حمزہ قرار جان ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.